ایک محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ موروثیت یا سیاست، عمران خان کے مخالفین کہاں کھڑے ہیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موروثیت کون کرتا رہا ہے؟ عمران خان نے تو موروثیت کی ہی نہیں ہے۔ مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے کیا علی حمزہ کو آگے نہیں لایا گیا اور 5 ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ بارش سے مشہور ہونے والا بابا جو ہے، چاچا جو ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے اور اس کی ویڈیو جو وائرل کی ہے وہ کیا غیر قانونی ہے؟ نجم سیٹھی کا فیلڈ مارشل کے بارے میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ملائیشیا دور کے متعلق عجیب و غریب سا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ قومی ایئر لائن کو گزارا، بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے مودی کو کرا تنقید اور بہت سی باتیں ہیں۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹر پر تبلیغ شروع کر دی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج موروثیت پہ بات کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں حاکم علی زرداری، جنہوں نے 1996 میں اسمبلی کی جان چھوڑی تھی۔ ان کا بیٹا آصف علی زرداری پاکستان ہے، صدر پاکستان، اور بلاول بھٹو جو ہیں اس وقت وزیر ہیں۔ بلاول بھٹو کی جو بہن ہے آصفہ زرداری، وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اسمبلی کے اندر موجود ہیں۔ میں ان پہ دیکھیں تنقید نہیں کر رہا، نہ میرا نقطہ نظر ان پہ تنقید کرنے کے حوالے سے۔ آج پریشانی جو سلمان اور اس کے عمران خان صاحب کے بچوں کی وجہ سے ہوئی تو اس لیے بتانا بڑا ضروری ہے۔ بہن آصف زرداری کی فریال تالپور صاحبہ اپنے سندھ اسمبلی کی ممبر رہیں، پھر ان کے شوہر منور تالپور MNA، آصف زرداری کی دوسری بہن جو ہیں عذرا افضل، وہ MPA۔ عذرا افضل کے شوہر جو ہیں ڈاکٹر فضل اللہ بھی عہدے رکھ چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صاحبزادی محترمہ بے نظیر بھٹو، ان جیسا سیاستدان پاکستان میں نہیں ہے، یہ میں بتا دوں۔ عمران خان صاحب سے کمپیئر نہیں کر رہا میں، ان کی اپنی طرز سیاست ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، میں اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے ان کی شادی آصف علی زرداری صاحب سے ہوئی اور آصف علی زرداری صاحب آج صدر پاکستان ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی وہ رہے ہیں۔ بھٹو کے بیٹے شاہ نواز بھٹو بھی سیاسی شخصیت تھے، یاد ہونا چاہیے۔ شاہ نواز بھٹو کے بیٹے ذوالفقار بھٹو جونیئر جو ہیں وہ اپنی پارٹی لانچ کرنے میں آج کل لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ان دونوں خاندان کے بچے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آ جائیں نواز شریف و شہباز شریف جنرل جیلانی کے دم کرنے سے آئے تھے، یاد ہونا چاہیے۔ پھر مریم ہم نواز اور حمزہ پارٹی کے صدر ہیں، وہ بھی اس پارٹی میں آئے ہیں۔ اب جنید صفدر کے لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب کے بچے آتے ہیں تو ادھر سے جنید صفدر بھی جو ہے نا پارٹی میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے سیٹیں خالی تقریباً ایک طرح سے ہو چکی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں، اور پہلے میں ختم کر لوں پھر میں اس پہ بات کروں گا۔ اور یاد رکھیے گا ایمل ولی جو ہے نا پارٹی کے صدر ہیں، ایمل ولی چلا رہے ہیں۔ ان کے والد اسفند یار ولی ایک سیاسی شخصیت، ایمل کے دادا عبدالولی خان اور ان کے پردادا خان عبدالغفار خان، ٹھیک ہے نا جی۔ مولانا فضل الرحمان اگر دیکھیں اسد محمود جو ہیں وہ وزیر رہ چکے ہیں، ان کے والد مولانا فضل الرحمان سبھی جانتے ہیں۔ اسد محمود کا دادا مفتی محمود بڑی زبردست شخصیت تھے، MNA رہ چکے ہیں۔ اب سنیں عطا تارڑ کے والد فاروق تارڑ، عطا تارڑ کے والد رفیق تارڑ پاکستان کے صدر رہ چکے ہیں۔ بلال فاروق تارڑ جو عطا تارڑ کے بھائی ہیں وہ بھی سیاسی تھے۔ عطا تارڑ کی آنٹی سارا افضل تارڑ MNA رہ چکی ہیں۔ تفصیلات میں جائیں، انہوں نے اپنے خاندانوں کو عہدہ پر جس طرح نواز شریف اور ان کی تفصیلات بھی لمبی ہیں۔ اختیار ولی خان اپنے خاندان پر بھی تبصرہ کریں۔ ایسے لوگوں پر اعتراض ہے قاسم سلیمان کا پاکستان میں آنا موروثیت ہے، حالانکہ وہ صرف اپنے والد کی رہائی کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور میں اس کے لیے ایک بات بڑی غیر اہم بات ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ عمران خان تو پہلے ہی سٹار تھا اور بین الاقوامی شہرت یافتہ تھا، آپ کو گورنمنٹ کے بارے کوئی جانتا نہیں تھا، پھر 22 سال بعد وزیر اعظم بنے۔ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ تک آنی ذرا سمجھنے ضروری ہے۔ جنید صفدر کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پہلے باتیں بتا چھوڑی تھی۔ اچھا، 2 چیزیں جو میرے دوست ہیں بس ملک سے باہر ہیں اور وہ بڑی زبردست باتیں کرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ بڑی ضروری ہے سمجھنے آج، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ ایک بین الاقوامی بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ پاکستان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور برطانیہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان یا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے، اور چائنا بھی پاکستان کو نہیں چھوڑے گا، اور جہاں تیاری ہو رہی ہے کہ امریکی اڈے یا امریکی یہاں پر ہو جائے سارا، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔
اور وہ لوگ ہماری جو بھی کردہ نہ کردہ جو سسٹم کے ساتھ یہ حقیقت ہے. جب میں نے ایک سوال اٹھایا تو انہوں نے بڑا واضح طور پر ایک بات کی, اور ایک بات بڑی زبردست ہے کہ پاکستان کے اندر جو اگر 26 نومبر کو قتل و غارت ہوئی یا 9 مئی کو ہوئی, وہ کرنے والے تو کیا پیڈ کلر تھے؟ کیا ان کو لایا گیا پھر نکال دیا گیا جو بچے یہاں؟ یعنی یہ کہانی کسی وقت بھی سامنے آئے گی تو یہ نہیں, میں بڑی باریک بات جو مجھے اسی نے بتائی کہ یہ جو ہے نا, یہ لوگ پلانٹ کیے گئے تھے یا لائے گئے تھے, یہ تحقیق ہونی ضروری ہے. یعنی وہ الزام اگر آپ کہیں کہ کل کوئی براہ راست اب وردیاں اگر کسی نے پہنی ہوئی تھیں یا نہیں پہنی ہوئی تھیں, یعنی یہ ایک بڑی باریک بات ہے, اس کو دیکھنے کی بات ضرورت ہے کہ کل کوئی الزام نہ آئے, کل کوئی شکلیں سامنے نہ آ جائیں. یہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنے کے لیے. اللہ کرے یہ بات کسی سٹیج کے اوپر سامنے آ جائے اور ہم سب کو اب اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ایک اور بات جو بڑی زبردست انہوں نے کی ہے کہ موٹر وے جاتی عمرہ بنانے کی کیا ضرورت ہے. بڑا سی بات کو سمجھنا. آپ کے پرائیویٹ جیٹ ہوں, موٹر وے, آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے جب دیکھتے ہیں تو راستے میں موٹر وے کو کھول کے وہاں پر کیا بن جاتا ہے, رن وے بن جاتا ہے. تو یہ کل پھر آپ کو پتہ ہے یہ استعمال بھی ہونی ہے, کل کوئی آئے گا تو یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے کہ آپ کو نکلنا ہو کرنا ہو تو آپ کو بھی سڑکوں پہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاز پہ بیٹھیں, موٹر وے آپ کے پاس ہو اور بڑے آرام سے آپ نے نکلنا ہو تو اس ملک سے نکل جائیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایکسکلوسیو ہیں جو انہوں نے مجھے بتائی تھیں, تو میں نے سوچا کہ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے میں نے کہا میں رکھ چھوڑوں تاکہ ریکارڈ اسٹریٹ رہے, ریکارڈ سیدھا رہنا چاہیے, ریکارڈ سیدھا رہے. تاکہ علینا شگری نے ایک بات کہی ہے کہ علی حمزہ کو نہ بلانے کی وجہ یہی ہے کہ مریم نواز کو یہ سخت ناگزار گزرتی ہے, چہرہ میڈیا پر آئے, اور یہ بات پی ٹی آئی کے اندر سے علی حمزہ تک پہنچا دی گئی ہے. لیڈر ان کا جیل میں ہے اور لایا عمل سامنے آنے کی بجائے قوالی نائٹ اور پرتش خانوں کی خبریں رپورٹ ہوتی رہی, اور گزشتہ روز ایک اے ٹی ایم کا تذکرہ بھی ہوتا رہا ہے. پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی اور 26ویں ترمیم کے لیے حکومت کو ووٹ دینے پر بڑی جلدی خیال آئی ہے. تحریک انصاف نے اپنے 5 ارکان اسمبلی ظہور قریشی, عثمان علی, مبارک زیب, الیاس چودھری اور اورنگزیب کھچی کو پارٹی سے نکال دیا. یعنی بڑی جلدی خیال آیا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا بارش کے دنوں میں ایک 50 سال سے زیادہ عمر کا شخص تھا اور برساتی نالوں گھنٹوں تک پانی اور اپنی موٹر سائیکل کو دھکیل کر لے جا رہا تھا اور ویڈیو بنا رہا تھا. وہ بزرگ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو پکڑ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. معافی مانگی اس نے اور اپنا نقطہ نظریہ رکھا. لیکن ایک بات جو ہے نا, ایک شخص کو گرفتار کر کے ویڈیو بنا کر ہنا پرویز بٹ کے جاری کی, پولیس مکمل خاموش رہی. لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ زیر حراست ملزم کا بیان جاری کرنا جرم ہے. اب اس جرم کا ذمہ دار کون ہے یہ بتائیں نا ذرا, آ کر ہمیں بھی پتہ چل سکے نا کہ کیا بات ہے. نجم شیٹی نے کہا کہ پاکستان کے وہی مسئلہ ہے جو انڈونیشیا میں, وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر عوامی رائے میں سخت مخالف میں ہے. سعودی عرب کو جوائن کرنا بہت مشکل ہے, حالانکہ سعودی عرب کو اس کی ضرورت ہے. اندرون خانہ یہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی نجم شیٹی کے مطابق اپنا جو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ کہنے کہ اس لیے ملیشیا بھی گئے ہیں. بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے. اب یہ دعویٰ ثابت کرنا بڑا آسان کام تو نہیں ہے, بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی پر گڑی تنقید کی ہے. کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے, میں پاکستان کے ساتھ لڑنے اور مرنے کے لیے رکھا ہوا. بھارت میں کیا ہو رہا ہے, کدی سردار ہے کدی غدار ہے. ساڈے نہ کھیڈاں گے نہ کرو اسی آکھے پٹیاں. میں سارے بھارت کو بتا دوں گا کہ بھارت اور ہریانہ کے بغیر تم لوگ روٹی نہیں کھا سکتے. انہوں نے دلجیت کی بات, فلم کی بات بھی کی جس میں پاکستانی ہانیہ عامر نے بھی کام کیا ہے. تو فلم ریلیز کرنے پر دلجیت کو غدار کہا جا رہا ہے, حالانکہ وہ فلم پہلگام واقعے سے پہلے مکمل ہو چکی ہے. یہ ہندواتہ سوچ جو ہے یہ سکھوں سے بھی راضی نہیں ہوں گے.